توحید نیٹ ورک کے ذریعے سے یہ بات دنیا میں پھیلے گی. سرکار مولائے کائنات فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری نسلوں میں سرداری باقی رہے تو لوگوں کو کھلایا پلایا کرو, اور اگر نہیں کھلاؤ پلاؤ گے تمہاری نسلیں دوسروں کی کھاتے کھاتے غلام بن جائیں گی. دوسروں کی کھاتے غلام بن جائیں گی, دوسروں کی کھاتے کھاتے غلام بن جائیں گی. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ سے پوچھا گیا گھروں میں غریبی کیسے آتی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں, جواب دوں؟ بولو بھائی جواب دوں. عمل کریں گے انشاءاللہ. واقعی تقریباً کچھ نہیں تو بھائی یہ 4-5 مہینہ پہلے کی تاریخ ہے. میں اس درمیان میں 2 مرتبہ بغداد شریف جا کے چلا آیا. 4 مہینے میں 2 مرتبہ بغداد شریف گیا, اور تب تک وہ ڈائری میں یہ اسرار بھائی کے نام سے یہ تاریخ لکھی. میں بھی سوچتا تھا کیسا آدمی بھائی, محبتی آدمی ہے, غوث پاک کے کرم کے سائے میں ہے. گھر دیکھا تو لیکن اس کے دروازے پر مہمانوں کی بھیڑ دکھی, طبیعت بڑی خوش ہوئی. حضور غوث اعظم سرکار سے کسی نے پوچھا ہاتھ اٹھا کے بتائیں اس پر عمل کریں گے؟ وعدہ کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے, نہ کوئی نعرہ لگائے نہ کوئی بہت زور سے سبحان اللہ کہے, بس میٹھی میٹھی آواز میں سبحان اللہ کہے. ساؤنڈ زیادہ ہے زمینوں پر, آوازیں زیادہ ہیں, ہجوم میں ہم آوازوں کے, لہٰذا ضروری ہے کہ تھوڑا سا کم بولے ہم, ٹھیک ہے؟ حضور غوث اعظم سرکار نے کیا فرمایا؟ کسی نے پوچھا کہ ہمارے گھروں میں غریبی کیسے آتی ہے, تو سیدنا شیخ نے فرمایا تھا اکیلے کھانا کھانے سے غریبی آتی ہے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں نے سمجھا, سمجھ لیا کیا گھروں میں غریبی کیسے آتی ہے؟ جتنے لوگ ہیں اتنی آواز آنی چاہیے. بولیں اکیلے کھانا کھانے سے غریبی آتی ہے. اس کا مطلب امیری کیسے آئے گی؟ ہاں دعا کرو اس پر ہم اور آپ دونوں عمل کریں انشاءاللہ. آپ کسی کو کھلائیں تو اس کا دھرم نہ دیکھیں, اس کا مذہب نہ دیکھیں انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. وہ ہندو مذہب کی بچیاں ہوں بچے ہوں, ہندو مذہب کے بوڑھے اور بوڑھی عورتیں ہوں, عیسائی ہوں, کرسچن, اس میں سے ان کا تعلق ہو, یہودی اس میں سے ان کا تعلق, اگر وہ بھوکے ہوں تو انہیں کھلائیں. بس اسے بھوکا مرنے دیں جس نے حضور کی شان میں توہین کی ہے. بس ٹھیک ہے, یہاں ثواب ملے گا آپ کو. وعدہ کرو انشاءاللہ کھلائے پلائیں گے. معلوم ہے میں ابھی ایک بڑی عظیم شان بارگاہ میں گیا تھا, بابا فرید گنج شکر رضی اللہ کے خلفاء میں سے. میں ان کے روضے شریف پر گیا تو مجھے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. بولے آصف بھائی میری یہاں پر کئی ٹرک ہیں اور کئی بڑے لمبے میرے مال و اسباب ہیں, میری دکانیں ہیں. میں نے کہا یہ اتنی بڑی برکت کیسے ہوئی 6-7 سالوں میں بھائی؟ تو معلوم کیا بولے, میں نے کہا اچانک اتنی زیادہ 6-7 ٹرک آپ کے اور اتنی زیادہ برکتیں آپ کو کیسے میسر آئیں؟ دیکھنا کتنے لوگ جواب دیں گے. بولے آصف بھائی میری عادت ہے میں فجر کی نماز پڑھ کے آستانے پر فاتحہ پڑھنے آتا ہوں, اور فاتحہ پڑھنے کے بعد یہاں کی چونٹیوں کو چنی اور پرندوں کو دانے دیا کرتا ہوں. بولے یہی پرندوں کو کھانا کھلاتے کھلاتے اللہ نے میرے بچوں کے مقدر کو بلند کر دیا ہے. ہم اکیلے کھانا کھاتے ہیں اس لیے ہم پریشان ہیں, دکھا کے کھاتے ہیں اس لیے بیمار ہیں. ہمیں کھلا کے کھانا چاہیے, دکھا کے نہیں کھانا چاہیے. وعدہ کرو انشاءاللہ. اگر حضور غوث پاک کی مجلس میں آئے ہو تو اس پر عمل کرو. بڑے پیر کا مہینہ آئے تو 25-50 روپے کی ٹافی ہی لے کے محلے کے بچوں کو کھلا دیا کرو. وہ پوچھیں بیٹا یہ کیا ہے, چاچو یہ کیا ہے, تو کہنا بیٹے غوث پاک کی 11ویں مبارک ہو. ہاں سمجھ رہے ہیں یہ کیا مطلب ہے کہ آپ گھر میں رکھے ہوئے ہیں, بانٹتے بھی نہیں کسی غریب کو, کتوں کو بھوکے. میری تقریباً کئی سال پہلے کی گفتگو کا یہ جملہ ہے. صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں جن گھروں کے دروازوں پر کتے بھوکے سو جاتے ہیں ان کی 3-4 نسلیں بھوکی مر جائیں گی, اور جن کے گھروں کے دروازے اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ فقیروں کی غریبوں کی صدائیں اندر نہیں جانے پاتی ہیں, صوفی صاحب کہتے ہیں ان کے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں. وعدہ کرو انشاءاللہ اگر غوث پاک کے ماننے والے ہو, میں کہتا آپ ہو تو آپ فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. جی آصف بھائی میں تو غوث پاک کا ماننے, میں بھی یہی کہتا ہوں, آپ بھی یہی کہتے ہیں, لیکن غوث پاک کا جو ماننے والا ہوتا ہے وہ کنجوس نہیں سخی ہوتا ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ کسی کو بھوکا دیکھو گے تو اسے کھلاؤ گے انشاءاللہ. مذہب نہ دیکھنا. صوفیہ کہتے ہیں کبھی کبھی 1 پاؤ چینی لے کر کے آپ پیڑ پودوں میں ڈال دیا کرو. یہ 10-12 روپے کی چینی 2 راشری گٹکا میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہاں وہ کھا کے آپ دیواروں پہ تھوکتے ہیں تو بیماریاں پھیلتی ہیں, دیواریں گندی ہو جاتی ہیں. لیکن اگر 10 روپے کی چینی آپ نے 10-20 پیڑ پودوں میں ڈال دیا تو سینکڑوں چیونٹیوں کا پیٹ بھر جائے گا. میں اپنے علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ اللہ ان کی قلیل تنخواہوں میں اس طریقے سے برکت دے گا اگر انہوں نے یہ عمل جاری کیا تو انشاءاللہ.
وعدہ کرو انشاءاللہ اللہ ان کی چھوٹی سی تنخواہوں میں برکتیں عطا فرمائے. نعت خواہ حضرات سے بھی گزارش کروں گا، میرے بھائی کی نظامت ہے کہ آپ کے پیسے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، اسکرین پر لوگ دیکھتے ہیں تو ان کی بھی نظریں ہوتی ہیں، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ سفر میں آپ کے سامنے کوئی رکشہ والا بھوکا ہو تو اسے کھلا کے گھر جایا کریں، بہن بیٹیاں غریب ہوں تو ان کے کھان پان کا انتظام کیا کریں. صوفیہ فرماتے ہیں جس کے دسترخوان سلامت ہیں ان کی نسلیں سلامت ہیں. عمل کرو گے انشاءاللہ، اس عمل سے بڑا فائدہ ہوگا. کہو تو بتا دوں میں انشاءاللہ. ہاں حضور غوث پاک کا ذکر سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں سیدنا شیخ کے. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ نے فرمایا تھا میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پبلک کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے نہیں ملی. کیا مطلب؟ سب سے بڑی نیکی پبلک کو کھانا کھلانا، پرندوں کو جانوروں کو کھانا کھلانا ہے. اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ بولو بھائی عمل کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ آپ کے گھر کو آباد کر دے گا. میرا ٹاپک یہ نہیں، میں نے شروع میں تھوڑی سی بات بتا دی، میرا ٹاپک وہی ہے جو بغداد کے بادشاہ. چلیں گے بغداد شریف؟ ہاں جب بغداد کا لفظ آئے تو سبحان اللہ تو کہہ دیا کرو. ایسے بیٹھے لگ رہا ہے گھروں میں جیسے وہ گملے رکھے ہوئے، ہاں وہ بغیر تیز ہواؤں کے ہلتے بھی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خدا کی قسم غوث پاک کی محبت میں آپ آ ہی نہیں سکتے، نہ میں بیان کر سکتا ہوں. آپ کا بشارتی فرمان ہے جب کوئی میرا نام عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، جب کوئی میرا نام عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے تو اسے بتا دو کہ میں اس کا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں. ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا غوث اعظم. قرآن شریف میں بہت ساری نعمتیں کا تذکرہ ہے، بہت سارے انعامات کی باتیں کی گئیں، بہت سارے ائمہ کرام کے درجات ظاہری باطنی کے تذکرے، اللہ کے ولیوں کے اسٹیٹس کی باتیں کی گئیں. اللہ نے ان کو سچا کہا اور سچوں کے ساتھ رہنے کی تلقین اور تنبیہ فرمائی. کہیں کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیا مطلب؟ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں ٹینشن نہیں ہوتا، انہیں خوف نہیں ہوتا. کہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وہ کہتا ہے مجھ سے ڈرتے بھی رہو اور سچوں کے ساتھ رہو، اور سچوں کے ساتھ رہو. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. جس کو غوث پاک کی غلامی مل گئی وہ واقعی سچوں کے ساتھ ہے. جس کو غریب نواز کی صحبت نور کا فیض مل گیا واقعی وہ سچوں کے ساتھ ہے. جسے بریلی کے تاجدار کا عشق مل گیا واقعی وہ سچوں کے ساتھ ہے. جسے سرکار مدار اعظم کی بارگاہ کی وہ عظیم برکتیں مل گئی واقعی وہ سچوں کے ساتھ ہے. جسے کالپی شریف اور ماررہ شریف کے سرکاروں کا فیضان مل گیا بلگرام شریف کے سادات کا واقعی وہ سچوں کے ساتھ ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کہتا ہے میری نعمتوں کا چرچا کرو، میری نعمتوں کا چرچا کرو. جب تمہیں حضور غوث پاک کی مجلس میں کوئی بلائے تو چلے آیا کرو، لنگر کوئی کھلائے تو کھا لیا کرو، کوئی سبیل دے تو پی لیا کرو، کوئی غوث پاک کے نام پہ بولے مسکراؤ تو مسکرا لیا کرو. یہ نام تمہیں بڑا فائدہ دے گا انشاءاللہ. یہاں بھی کام آئے گا اور وہاں بھی کام آئے گا. ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پیاسا ہے غوث پاک کی مجلس میں، ایک گلاس پانی اسے پلا دو. ایسا نہیں کہ یہ بیکار جائے گی نیکیاں، نہ نہ نہ. ایک گلاس پانی پلانے کے بدلے میں اللہ چاہے گا تمہیں جنت میں جام کوثر پلائے گا انشاءاللہ. چھوٹی چھوٹی نیکیاں میری بہنوں بڑے کام کی ہوتی ہیں. ایک بڑی مبارک بات ہے، سنیں آپ. ایک چھوٹا سا جو عمل ہوتا ہے آپ کا وہ کتنا کارآمد ہوتا ہے. بغداد شریف میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو ہارون رشید کہا جاتا ہے. اگر کسی نے نام سنا ہے تو مجھے بتائیں. ہارون رشید حضور کے چچا جناب عباس کی نسل کا یہ بادشاہ ہے. اس کے دل میں علماء کی، ائمہ کی، اہل بیت کی کچھ محبت تھی، اس لیے میرے دل میں ان کی محبت ہے. ورنہ کچھ آل عباس کے بادشاہوں نے اہل بیت پر بڑے ظلم کیے ہیں، میرے دل میں ان کی محبت نہیں ہے. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کے دور میں 7 بادشاہوں کے زمانے آئے. سیدنا شیخ نے کبھی کسی بادشاہ کے محل میں، مجلس میں، دربار میں نہیں گئے. ہاں ادھر سے آنے والوں کا آپ نے کبھی استقبال بھی نہیں کیا. کہتے مجھے مال و متاع سے کیا مطلب ہے، مجھے وہ مل گیا ہے جس نے کائنات بنائی. کبھی بڑے بڑوں کو آپ نے خاطر میں نہیں لایا. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، انہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا نام ہے ہارون رشید. یہ بڑا عظیم بادشاہ گزرا ہے. ان کی جو شادی ہوئی تھی جس لڑکی سے، اس کا نام تھا زبیدہ. پوچھیے بولے، بتائیں بھائی جان. زبیدہ ان کا نام تھا. سبحان اللہ.
زبیدہ ان کا نام تھا. وہ ایک بڑے عظیم بزرگ تھے, کوفہ میں پیدا ہوئے تھے. ان کا نام تھا بہلول دانا. گرامر کے اعتبار سے ہے تو وہ بہلول, لیکن کثرت استعمال سے وہ بہلول ہو گئے. بہلول دانا, ان کی مدار شریفہ بغداد شریف کے شونیزیا علاقے میں ہے. کبھی چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بولے بھائی چلیں گے. کیا مطلب بھائی؟ ایئرپورٹ سے واپس آنے کا ارادہ ہے؟ چلیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کی مدار شریفہ ہے. کن کی؟ بہلول دانا کی. ان کی مزار شریفہ کے قریب میں خواجہ معروف کرخی لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ان کی مزار شریفہ کے قریب میں دل کہے تو بولو حضرت ذوالنون مصری لیٹے ہوئے ہیں, شیخ جنید بغدادی لیٹے ہوئے ہیں, منصور حلاج حبیب اجمی لیٹے ہوئے ہیں, اللہ اکبر داؤد طائی جیسے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں. تو وہیں پر قریب میں زبیدہ کی مزار شریف ہے. میں کئی مرتبہ گیا ہوں. وہ بڑا خوبصورت مینار ہے زبیدہ کی مزار شریف کا, مزار کا. اور ان کے جو شوہر تھے ہارون رشید, وہ فلسطین میں لیٹے ہوئے ہیں. زبیدہ بہلول دانا سے محبت کرتی تھی, اس کا انتقال ہو گیا. میری بہنوں سننا, زبیدہ ایک لڑکی تھی, بادشاہ کی بیوی تھی, اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے کچھ سالوں کے بعد اس کی سہیلیوں نے میں سے ایک سہیلی نے اسے خواب میں دیکھا اور کہا اے زبیدہ یہ بتا تو جنت میں ہے کہ جہنم میں؟ تو بخش دی گئی کہ گرفت میں آ گئی؟ مواخذہ ہوا, پکڑ ہوئی. تو زبیدہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کی. زبیدہ نے کہا میں بخش دی گئی. محبت سے بولے. ایک لڑکی ہے کہتی ہے میں بخش دی گئی, میں جنت میں ہوں. اس نے کہا بتا تو صحیح کیا میٹر آیا اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے حضور تو گئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ تو زبیدہ کہتی ہیں کہ جب فرشتے میری روح کو نکال کر میرے جسم کو چھوڑ کے روح میری لے کے اللہ کے حضور گئے تو اللہ نے مجھ سے کہا کہ تو زبیدہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے مولا. تو ہارون رشید کی بیوی ہے؟ میں نے کہا جی سب تو جانتا ہے. اللہ نے کہا کہ تو نے میرے حبیب کی امت کی بڑی خدمت کی ہے, غریبوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی, مسکینوں کی بڑی خدمت کی ہے. تو زبیدہ نے کہا میرے مولا سب تیرے چاہنے سے میں نے کیا ہے, اپنی طرف سے میں کچھ کر نہیں سکتا. یہ محفل بھی میرے بھائیوں کی طرف سے نہیں, یہ غوث پاک کی طرف سے ہے. ہاں یہ ہے کہ غوث پاک سرکار کے جد اور ان کے رب نے یہ کرم ان مخصوص لوگوں پہ ظاہر فرمایا ہے. بڑے بڑے پیسے والے لوگ, لیکن کسی کو بڑے پیر کی مجلس میں سجانے کی ہوا تک نہیں لگی. یہ کرم تو محترم محمد حنیف صاحب, ان کے دونوں بیٹے, ان کے بیٹے کے مبارک حصے میں اور آپ سب کے سننے کے حصے میں آیا ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا اللہ تیرا شکر ہے, اور اونچی بولے. میرے بھائیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ ابرو بچا لے. اس بات کو بولنا نہیں. اور میری ماں, میری بہنوں, تم سردی میں بیٹھی ہو, شروع ہوئے سردی اس وقت ہندوستان کی جغرافیائی طور پر ان علاقوں کی تو دقتیں ہو سکتی ہیں. بچوں کو اپنی گود میں لے کے بیٹھی ہو. زبیدہ کہتی ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تو نے بہلول دانا سے بڑی محبت کی ہے, وہ میرا دوست تھا. وہ کہتی ہے کہ میرے مولا وہ بھی تیرے چاہنے, تیری مشیت, تیری رضا سے میں نے کیا. اللہ کہتا ہے کہ تو نے میرے حبیب پر درود پڑھا. زبیدہ کہتی ہاں میرے مولا. اللہ نے کہا کہ تو نے حاجیوں کی سہولت کے لیے, مکہ شریف میں پانی نہیں تھا تو تو نے ایک نہر کھدوائی تھی جس کے نہر زبیدہ کہتے ہیں. تو نے نہر زبیدہ کھدوائی تھی اور وہاں تک حاجیوں کی سہولت کے لیے پانی پہنچایا تھا. تو زبیدہ کہتی ہے میرے مولا یہ بھی تیرے چاہنے سے ہوا تھا. اللہ نے کہا لیکن اب سننا بھائیو, اللہ نے کہا اے زبیدہ سن, تیری ساری نیکیاں یہ جو رکھی ہوئی نا, ایک کوئی نیکی آج کام نہیں آئے گی. تیری کوئی نیکی آج کام نہیں آئے گی. تو کہتی میں ڈر گئی, میں رونے لگی. میں نے کہا میرے مولا تو کیا میں جہنم میں جاؤں گی؟ میری ساری نیکیاں برباد ہو گئیں, میری ساری نیکیاں میرے کام کی نہیں ہیں جو مجھے جنت میں لے کے جائیں گے, پھر میں کہاں جاؤں گے میرے مولا؟ زبیدہ کہتی ہے اے میرے مولا مجھے معاف کر دے, پھر کیا میں بخشی نہیں جاؤں گی؟ اللہ کہتا ہے بخشی جائے گی. تو میں نے کہا کس بیس پر؟ سننا صاحب, چھوٹا سا عمل کتنے کام کا ہے. زبیدہ کہتی ہیں اللہ نے مجھ سے کہا دوپہر کا وقت تھا اور تیرے محل میں تیری ساری سہیلیاں لڑکیاں بغیر یہ دوپٹہ ہوتا نا یہ, تو سر کے نیچے سب رکھ کے اٹکھیلیاں کھیل رہی تھی, ہنسی مذاق کر رہی تھی. کسی کے سر پہ دوپٹے نہیں تھے, وہ سب کے سر کھلے ہوئے تھے اور تیرے بھی سر کھلے ہوئے تھے. اور دوپہر کا وقت تھا, وہ سب ہنسی مذاق میں لگی تھی. اچانک قریب کی مسجد سے ظہر کی اذان کی آواز آئی. تو اے زبیدہ تم نے کیا کیا؟ اس دوپٹے کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا اور اپنی سہیلیوں سے گئے چپ, سر بند کر, اذان کی آواز آ رہی ہے, اذان کا احترام کرو.
میری ساری سہیلیوں نے اپنے اپنے دوپٹے اپنے سر پہ رکھ لیے. دیکھنا اب کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے زبیدہ بس تیری یہی نیکی آج تجھے جنت میں لے کے جائے گی. آئے اللہ اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولو لبیک یا رسول اللہ. پھر سے بولو. بات سمجھ میں آ گئی. ایک لمحے کے لیے بھائی جان اگر لڑکیاں اپنے سر کے دوپٹے کو اپنے سر پہ رکھ لیں تو ان کی نجات اور مغفرت کا سامان بن جائے. یہی دوپٹے جو ہمارے پرس میں ہماری بہنوں کے ہوتے ہیں, یہی دوپٹے جو ہماری بہنوں کے جیب میں ہوتے ہیں, ان کے جھولے میں ہوتے ہیں اور ان کے بیگ میں ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں پڑے ہوتے ہیں اور بے پردہ لڑکیاں گھومتی ہیں. سوچنے کی بات ہے اگر کنٹینیو یہ دوپٹے ان کے سر پہ ہوں تو پھر وہ اکیلے نہیں بخشی جائے گی. انشاءاللہ اس کے صدقے میں اللہ بہت سو کی مغفرت فرما دے گا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں. ہاں دل سے بولو. آپ حضور غوث پاک کی مجلس میں آئے ہو. میں بڑے پیر کی اتنی باتیں بتاؤں آپ کو کئی گھنٹے 12 15 20 گھنٹے ہو جائیں. نہ جانے کتنی ریکارڈنگ موجود ہے. لیکن میں جب آیا تو مجھ سے اسرار نبی نے 2-3 مرتبہ کہا آصف بھائی میرے گھر کے میرے شہر کے میرے قصبے کے ماحول اچھے نہیں. مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی. میں نماز کے لیے مسجد میں گیا تو دیکھا چھوٹی سی ہے خوبصورت ہے لیکن فرش وغیرہ باہر کا اچھا نہیں. وعدہ کرو انشاءاللہ اسے درست کروا دو گے. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک مبارک انتظام اللہ کے گھر کا انتظام ہونا چاہیے. صاحبوں کبھی کبھی چلے جایا کرو. اللہ مجھے بھی توفیق دے. کبھی کبھی چلے جایا کرو اور معلوم ہے اللہ کے گھر میں جھاڑو لگا دیا کرو. حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباہت میاں کہتے ہیں کہ بابا فرید گنج شکر سے کسی نے کہا کہ میں آپ کی تقریر سنتا ہوں لیکن اثر نہیں کرتی ہیں باتیں. آپ نے فرمایا ایسی بات ہے تو تیرے محلے میں کوئی مسجد ہے؟ تو فرمایا جی حضور. تو فرمایا جا کے وہاں جھاڑو لگایا کر. جا کے وہاں جھاڑو لگایا کر. اس نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ فرید سرکار نے کہا تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا خدا